آگے بڑھ کر منصور بن احمد نے پہلے کیتھرین کا گال پیار سے تھپتھپایا، بچے کو گود میں لیا، اسے چوما، بچہ سویا ہوا تھا۔ پھر کیتھرین نے بچے کو لے لیا اور اسے شانے سے لگاتے ہوئے منصور بن احمد کا ہاتھ پکڑا اور اپنے ساتھ لے جاتے ہوئے کہنے لگی، آپ میرے ساتھ آئیں، میں بچے کو لٹاتی ہوں، آپ کا لباس تبدیل کراتی ہوں، پھر دونوں بیٹھ کر کھانا کھاتے ہیں۔ منصور مان گیا۔ اس کے بعد اس کا ہاتھ تھامے کیتھرین اسے سامنے والے کمرے میں لے جا رہی تھی۔ ہلاکو خان اپنے لشکر کے ساتھ فلسطین کی سرزمینوں میں قیام کیے ہوئے تھا، اپنی تیاریوں کو مصر پر حملہ آور ہونے کے لیے آخری شکل دے رہا تھا۔ ابھی انہی تیاریوں میں مصروف تھا کہ اس کے کچھ قاصد شمال کی طرف سے آئے اور منصور بن احمد کے ہاتھوں حلب شہر کے نواح میں جو منگولوں کا قتل عام ہوا تھا، اس کے بعد توران خان کی شکست اور اس کے لشکر کے قتل عام اور پھر بائدو کے لشکر کی شکست کا احوال انہوں نے تفصیل سے کہہ دیا۔ اس وقت ہلاکو خان کے سالاروں میں سے مہرطاق، ایچل اور ان کے علاوہ کچھ اور دوسرے بھی موجود تھے۔ یہ خبر سن کر ہلاکو خان اداس اور افسردہ ہو گیا تھا، کچھ دیر تک گہری سوچوں میں ڈوبا رہا، پھر اس کے بعد اپنے سالاروں اور اپنے ایک طرف بیٹھے بیٹوں کو بھی مخاطب کر کے کہنے لگا، یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ مسلمانوں کا سالار منصور بن احمد ہمارے قابو میں نہیں آ رہا، ہمیں نقصان پر نقصان پہنچایا جا رہا ہے۔ جب یہ حملہ آور ہوتا ہے تو ہمارے لشکریوں کی اکثریت کو موت کے گھاٹ اتار کر غائب ہو جاتا ہے، سانپ کی طرح چپکے سے نمودار ہوتا ہے، اپنا کام کر کے پرچھائیوں کی طرح غائب ہو جاتا ہے۔ ہماری یہ مزید بدقسمتی ہے کہ اب تک کئی بار اس کے ساتھ ہمارا ٹکراؤ ہوا ہے اور ہمارے سالاروں میں سے کوئی بھی اس پر قابو نہیں پا سکا۔ دربائی کو آزمایا، اسے شکست ہوئی۔ بائڈو بڑے سالاروں میں شامل ہے، وہ کئی بار اس کے ہاتھوں شکست کھا چکا ہے۔ توران خان کو آزمایا، وہ بھی اس کے ہاتھوں کئی بار پٹ چکا ہے، اور سب سے بڑی بات، ایک بار اس نے ہمارے دو نامور سالاروں توران سلاوز اور توبان سونجاق کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ اس سے پہلے مسلمانوں کے کسی سالار نے ہمارے خلاف اس طرح کی حرکت کرنے کی جرت نہیں کی، اور نہ ہی اس کے سوا کسی نے ہمیں نقصان پہنچایا۔ حیرت کی بات ہے اس کے پاس زیادہ سالار بھی نہیں ہیں، 2-3 ہی سالار ہیں جو اپنے مختصر لشکر کو حرکت میں لاتے ہیں۔ ایک منصور بن احمد خود ہے، دوسرا اس کا نائب حسام الدین اور تیسرے کا نام شاید شرف الدین ہے۔ جہاں کہیں بھی یہ منصور بن احمد ہمارے لشکریوں پر حملہ آور ہوا، یہ دونوں سالار اس کے دستے راست تھے، اس کی مدد کرنے والے تھے۔ اب میں سوچتا ہوں کہ مصر کی اس مہم سے فارغ ہونے کے بعد میں خود حرکت میں آؤں گا، قطبوغا اور مہرطاق کے ساتھ منصور بن احمد پر ایسی ضرب لگاؤں گا کہ وہ اپنی ساری چوکڑیاں بھول جائے گا، اور ہم کوشش کریں گے کہ اسے گرفتار کر کے اس کی گردن کاٹ کر اپنے پڑاؤ میں لٹکا دیں، تاکہ ہمارے لشکریوں پر اس کا جو خوف اور ہراس ہے وہ جاتا رہے۔ ہلاکو خان کے سالاروں اور بیٹوں نے اس سے مکمل طور پر اتفاق کیا تھا۔ پھر ہلاکو خان کی بدقسمتی کہ اگلے روز اس کے پاس پھر قاصد آئے۔ یہ قاصد منگولوں کے مرکزی شہر قراقرم سے آئے تھے، اور آنے والے ان مخبروں نے ہلاکو خان کو اس کے بھائی منگو خان کے مرنے کی اطلاع دی تھی، اور ہلاکو خان کو کہا تھا کہ اسے آبائی شہر قراقرم میں قرلتائی یعنی مجلس مشاورت میں حصہ لینے کے لیے طلب کیا گیا ہے۔ یہ صورتحال یقیناً ہلاکو خان کے لیے بڑی تکلیف دہ تھی۔ اس کا بھائی مر چکا تھا اور خود بھی خواہش کرتا تھا کہ اپنے بھائی کے بعد وہ سارے منگولوں کا خاقان بنے اور مسلمانوں کے جو علاقے اس نے فتح کیے ہیں وہ اپنے بڑے بیٹے اباقہ کے حوالے کر دے۔ چنانچہ آبائی شہر سے آنے والے مخبر کو اس نے اپنے پاس روک لیا اور اس نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ سوچ سمجھ کر کل تک اپنے فیصلے کو آخری شکل دے گا۔ دراصل چنگیز خان کے مرنے کے بعد منگولوں کے اپنے وطن میں وہ حالات نہ رہے تھے جو کبھی چنگیز خان کے دور میں تھے۔ چنگیز خان کی اولاد میں سے ہر کوئی اب خاقان بننے کی تگدو میں لگ گیا تھا، اور یہ ایک ایسا عہدہ تھا جس سے سارے منگولوں کو متحد رکھا جا سکتا تھا۔ اس بنا پر خاقان بننے کے لیے چنگیز خان کی ساری اولاد میں ایک کشمکش شروع ہو گئی تھی۔ چنگیز خان کے 4 بیٹے عقدائی خان، چغتائی خان، تولائی خان اور جوچی خان تھے۔ عقدائی خان کے 5 بیٹے تھے، کیوق خان، کوتاف خان، قزاق خان، ارغول خان، کوجو خان اور قاشین خان۔ اس طرح سب سے چھوٹے بیٹے تولائی خان کے 4 بیٹے تھے، منگو خان، ہلاکو خان، قبلائی خان اور عریق بوغا۔ چنگیز خان کے بعد منگولوں کا خاقان اس کا بیٹا عقدائی خان بنا۔ اس کے بعد تھوڑے عرصے کے لیے اس کا بیٹا کیو خان منگولوں کا سردار ہوا۔ اس کے بعد چنگیز خان کے بیٹے تولائی خان کا بیٹا منگو خان منگولوں کا خاقان بنا تھا۔ اب صورتحال یہ تھی کہ چنگیز خان کا سب سے بڑا بیٹا جوچی خان مغرب میں روس کے علاقوں میں چلا گیا تھا، اور وہاں بہت سے علاقے اس نے فتح کر کے اپنی ایک علیحدہ مملکت بنا لی تھی۔ جوچی کے 4 بیٹے تھے، باتو خان، برکجار خان، بوقا تیمور اور برقائی خان۔ باتو خان مر چکا تھا اور اب مغرب کا حکمران برقائی خان تھا، اور یہ پہلا منگول تھا جس نے اسلام قبول کیا تھا۔ دوسری طرف تولائی خان کے 4 بیٹے تھے، ان میں منگو خان اپنے آبائی علاقے صحرائے گوبی اور جھیل بیکال کے پاس قیام پذیر رہا، اس لیے کہ وہ سارے منگولوں کا خاقان تھا۔
اس کا دوسرا بھائی قبلائی خان چین جا چکا تھا، وہاں اس نے وسیع علاقے فتح کر کے اپنی علیحدہ مملکت قائم کر لی تھی۔ تیسرے بھائی ہلاکو خان نے عالم اسلام کے اندر آگ و خون کا کھیل کھیلتے ہوئے اپنے لیے وسیع علاقے قائم کیے تھے، اور اس کے بھائی منگو خان نے جو منگولوں کا خاقان تھا ایک حکم جاری کر دیا تھا کہ ہلاکو خان نے مسلمانوں کے جو علاقے فتح کیے ہیں وہ ان کا مالک، وہاں اسے حکومت قائم کرنے کا حق ہے۔ جبکہ سب سے چھوٹا اور چوتھا بھائی اریک بوغا منگو خان کے پاس ہی جھیل بیکال کے کنارے قیام پذیر رہا۔ جہاں تک برقائی خان کے علاقوں کا تعلق تھا تو اس کا اور اس کے بڑے بھائی باتو خان کا باپ بھی ان علاقوں کا وارث بنا تھا۔ جوچی کے بعد باتو خان ان علاقوں کا حکمران ہوا۔ باتو خان گنٹھیے کا مریض تھا، جلد ہی انتقال کر گیا۔ اس کے انتقال پر منگو خان نے برقائی خان کو نظر انداز کیا، وہ اس لیے کہ برقائی خان اسلام قبول کر چکا تھا اور منگو خان نہیں چاہتا تھا کہ مغرب کے وسیع علاقوں کا حکمران کوئی مسلمان ہو۔ چنانچہ باتو خان کے مرنے کے بعد منگو خان نے ایک بیٹے کا انتخاب کیا۔ باتو خان کا بیٹا ہونے کے ساتھ ساتھ وہ نصرانی اور عیسائیوں کا دوست تھا۔ ایک موقع پر جبکہ وہ منگولوں کے مرکزی شہر قراقرم سے مغرب کی طرف جا رہا تھا، راستے میں بیمار ہو کر مر گیا، لہٰذا وہ مغرب کے ان علاقوں کا حکمران نہ بن سکا۔ وہ علاقے چنگیز خان کے بڑے بیٹے جوچی خان کے حصے میں آئے تھے۔ اس کے مرنے کے بعد منگو خان نے پھر برقائی خان کو مسلمان ہونے کی وجہ سے نظر انداز کیا اور بڑے باتو خان کے ایک پوتے کو جانشین کیا، لیکن چند ماہ بعد وہ بھی پراسرار طریقے سے مر گیا۔ اس کے بعد مغرب کے ان علاقوں کا حکمران برقائی خان بنا۔ مورخین لکھتے ہیں کہ منگو خان کے دور میں بھی برقائی خان منگو خان کا ماتحت برائے نام ہی رہ گیا تھا۔ وہ اپنے حق کے مطابق خود شہنشاہ بن گیا تھا اور چاہتا تھا کہ منگولوں کے مرکزی شہر قراقرم سے اس کے معاملات میں دخل اندازی نہ کی جائے۔ جہاں تک مسلمان ہونے والے برقائی خان کا تعلق تھا، اس کے متعلق مورخین لکھتے ہیں وہ موٹا تازہ تھا، لیکن بدقسمتی سے گنٹھیے کا مریض تھا، جلد زردی مائل تھی، اپنے کانوں کے پیچھے وہ اپنی زلفیں گوندا کرتا تھا۔ اپنے بڑے بھائی باتو خان کی طرح وہ بھی جواہرات سے مرصع کمربند استعمال کرنا پسند کرتا تھا۔ برقائی خان کے متعلق مورخین مزید لکھتے ہیں کہ باتو خان کی طرح اسے بھی تمنا تھی کہ اپنے لیے نیا شہر آباد کرے۔ اس کے بڑے بھائی باتو خان نے جو شہر دریائے دولگا کے کنارے نشیبی علاقوں میں آباد کیا وہ خیموں کا شہر کہلاتا تھا، اس لیے کہ اس میں خیمے ہی خیمے تھے۔ اپنے بڑے بھائی کے کام کی پیروی کرتے ہوئے برقائی خان نے اسی دریا کے کنارے اور زیادہ شمال میں ایک اور شہر آباد کیا اور بجائے خیموں کے اسے اینٹوں سے تعمیر کروایا۔ جاڑوں میں یہ زیادہ آرام دہ ثابت ہوا اور وہاں برقائی خان اسلام قبول کرنے کے بعد اپنے علاقوں پر حکمرانی کرتے ہوئے پرسکون زندگی بسر کرنے لگا تھا۔ برقائی خان کا ان علاقوں میں کوئی رقیب اور مد مقابل نہیں تھا۔ اس کی سلطنت کی وسعت طے کرنے کے لیے تاجروں کو مشرق سے مغرب تک 6 مہینے اور شمال سے جنوب تک 3 مہینے لگ جاتے تھے۔ وہ مصر سے شیشے کا سامان، جنوب سے قالین اور دوسرا سامان لاتے۔ کچھ اہل وینس بحر اسود کی بردہ فروشی کی بندرگاہوں میں سفر کرتے ہوئے جواہرات بیچنے کے لیے برقائی خان تک پہنچتے تھے۔ برقائی خان منگولوں کے طور طریقے سے زندگی بسر کرتا تھا۔ بہت کم وہ دشت میں رہتے ہوئے باہر نکلتا تھا۔ اسے حد درجہ مناسب معلوم ہوتا تھا کہ دنیا بھر کی نعمتیں خود کھنچ کھنچ کر اس کے پاس آ جائیں، بجائے اس کے کہ وہ خود دنیا کے جھمیلوں میں جا پھنسے۔ اس نے خانہ بدوشی کی پوری آزاد زندگی بسر کرنا شروع کی۔ چنگیز خان کے اصولوں پر پوری طرح عمل کرتا رہا، خاندان کے جھگڑوں سے اپنا دامن بچائے رکھا۔ اب اسلام قبول کرنے کے بعد اس کے پاس بلخ، بخارا اور سمرقند کے تاجر کھنچے چلے آتے تھے۔ برقائی خان اکثر و بیشتر یورپ کے علاقوں میں جا گھستا، چھاپے مارتا اور اپنی ضروریات کا سامان حاصل کرتا۔ جن علاقوں سے ہوتا ہوا وہ پولینڈ یا دوسرے علاقوں کا رخ کرتا، ان علاقوں کو اہل یورپ کالی سڑکوں کا نام دیتے تھے۔ یوں برقائی خان یورپ کے مختلف علاقوں پر چھاپے مارتے ہوئے اپنے لیے ضروریات زندگی کا سامان حاصل کر لیتا تھا۔ اس طرح سیدھے سادے طریقے سے برقائی خان کا خزانہ معمور رہتا تھا۔ وہ روسیوں سے خراج وصول کرتا اور مغرب کی اپنی حدود کو پار کر کے خراج وصول کر لیتا۔ اپنی سلطنت کے زیر سایہ حکومتوں سے تحائف وصول کرنے پر اکتفا کرتا، جس سے ان کے امن اور دوستی اور حفاظت کا سلوک کرتا۔ برقائی خان کی یہ چھاپا مار حکمت عملی چنگیز خان کے اصولوں کے برعکس تھی۔ چنگیز خان کہا کرتا تھا کہ منگولوں کا فرض ہے کہ دنیا کی عسکری قوتوں کا خلاقمہ کر کے ساری متمدن دنیا کو خانہ بدوشوں کا غلام بنا دیا جائے۔ لیکن اسلام قبول کرنے کے بعد برقائی خان نے آہستہ آہستہ وحشت چنگیز خان کے اصولوں سے روگردانی شروع کر دی تھی۔ جن دونوں برقائی خان پرسکون انداز میں اپنے علاقوں میں حکومت کر رہا تھا، اس کے اپنے لیے اور مسلمانوں کے لیے ایک طرح کی تبدیلی رونما ہوئی۔ جنوب میں ایک اور طاقت نمودار ہوئی۔
وہ منگولوں کے خاقان منگو خان کا بھائی ہلاکو خان تھا، جس کی وحشت اور بربریت کی رتھ گاڑی سمرقند کے پاس سے کھڑکھڑاتی ہوئی مغرب میں نمودار ہوئی، جہاں سے کوہستان قیچاک کی چوٹیاں صاف نظر آتی تھی۔ مورخین لکھتے ہیں کہ سن 1255 عیسوی سے 1260 عیسوی تک کا عرصہ منگولوں کے لیے بڑا نازک دور تھا۔ اس دوران برقائی خان اپنے چچا زاد بھائی ہلاکو خان کی فاتحانہ پیش قدمی کو بڑے شک اور شبہ کی نگاہ سے دیکھنے لگا تھا۔ ہلاکو خان کا ایسے مسلمانوں سے پالا پڑا تھا جو اس کے ساتھ جنگ کے لیے تیار نہیں تھے۔ پہلے سے چنگیز کے ہاتھوں کچلے مسئلے تھے، لہٰذا ہلاکو خان پہلے اسماعیلیوں کے قلعوں پر حملہ آور ہوا، انہیں تباہ و برباد کیا۔ اس کے بعد اس نے بغداد کو فتح کیا۔ بغداد کا آخری خلیفہ منگول گھوڑوں کی ٹاپوں تلے کو چلوا کر مارا گیا۔ ہلاکو خان کے چھکڑے بغداد اور مسلمانوں کے دوسرے شہروں سے ملنے والے مال غنیمت سے بھرے ہوئے تھے۔ بغداد اور دوسرے مسلمانوں کے علاقوں کی تباہی کا حال سن کر مسلمان ہونے والے برقائی خان نے ہلاکو خان کو ایک خط لکھا، جس میں اس نے تحریر کیا: تم نے مقدس مقام کی بے حرمتی کی ہے اور اس معاملے میں اپنے پہلے خاندان کے دوسرے افراد سے مشورہ نہیں کیا۔ ہلاکو خان کو اپنے چچا زاد بھائی برقائی خان کے یہ الفاظ پسند نہ آئے، چنانچہ وہ حرکت میں آیا۔ جاڑے کے موسم میں کوہستان قیچاک کے جنوبی دامن تک جا پہنچا۔ اس سے متصل اب برقائی کا علاقہ شروع ہو جاتا تھا۔ ان علاقوں میں جہاں ہلاکو پہنچا وہاں چراگاہوں کی بہتات تھی اور بلند وادیوں کا پانی تازہ اور شیریں تھا۔ یہیں پر ہلاکو خان کی بیوی، جس کا نام دوخوزہ تھا، جو عیسائی تھی، اس کے کہنے پر ہلاکو خان نے لکڑی کا ایک کلیسا بھی تعمیر کروایا، اور جب دوخوزہ کے کہنے پر لکڑی کے اس کلیسا پہ گھنٹیاں بجائی گئیں تو ان گھنٹیوں کی آواز سن کر ارمنی اور گرجستانی لوگ بڑے خوش ہوئے، اس لیے کہ وہ عیسائی تھے، لہٰذا وہ جوق در جو گروہ در گروہ ہلاکو خان کے لشکر میں شامل ہونے لگے۔ اس طرح ہلاکو خان کی عسکری طاقت اور قوت میں بے پناہ اضافہ ہوا تھا۔ ان علاقوں میں قیام کے دوران ہلاکو نے اپنی بیوی دوخوزہ کے کہنے پر مسلمانوں پر مظالم کرنے شروع کر دیے۔ ان مظالم کی اطلاع مسلمانوں نے برقائی خان کو دینا شروع کر دی اور مسلمانوں نے برقائی کو لکھا: ہر مذہبی فرقے کو آزادی حاصل ہے، لیکن کسی مسلمان کو آواز اٹھانے کا حق نہیں۔ ادنا اعلیٰ ہر عیسائی بھڑکدار کپڑے پہنے گاتا پھرتا ہے۔ انہوں نے یہ بھی تحریر کیا کہ مسلمانوں کے مقابلے میں منگولوں کو اپنا ملجا و ماوا اور غیبی طاقت سمجھ کر ہلاکو کے لشکر میں گرجستانی، ارمنی اور بہت سے صلیبی جنگجو اور نائٹ بھی شامل ہونے لگے ہیں، اور ہلاکو ان کو کہتا ہے کہ میرے لیے دعا کرو تاکہ میرے نصیب مزید کھل جائیں۔ اب جب کہ ہلاکو اپنے لشکر کے ساتھ ارض فلسطین میں پہنچ چکا تھا تو اس کے لشکر کی حالت یہ تھی کہ اس کے لشکر میں انطاکیہ کے عیسائی نائٹ اور ان کا سردار ریمنڈ چہارم بھی شامل تھا، اور گرجستانوں کا ایک بہت بڑا لشکر اپنے بادشاہ کی کمانداری اور سرکردگی میں ہلاکو کے لشکر میں شامل ہو چکا تھا۔ اس کے علاوہ آرمینیا کے عیسائی ہلاکو خان کے لشکر کا حصہ بن چکے تھے۔ اس طرح ہلاکو خان لشکر کی تعداد اس قدر ہو گئی تھی کہ وہ گنتی کے قابل نہ رہا تھا۔ چنانچہ اپنی اسی طاقت اور قوت کے زوم میں ہلاکو خان نے مصر کو فتح کرنے کا پکا اور مصمم ارادہ کر لیا تھا۔ یہ وہ دور تھا کہ مسلمانوں پر لرزہ طاری ہو گیا کہ اگر مصر پر منگولوں کا قبضہ ہو گیا تو مسلمانوں کے لیے عرب کے ریگستان اور شمالی افریقہ کے گمنام ساحلوں کے علاوہ دنیا میں کہیں کوئی ٹھکانہ نہیں رہے گا۔ مشہور مورخ ابن اسیر لکھتا ہے: سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لے کر آج تک کے مسلمانوں پر کبھی ایسا برا وقت نہ آیا تھا۔ ہلاکو خان کا لشکر دریائے اردن کے مغرب کی سطح مرتفع تک پہنچ گیا۔ بہرحال یہ منگولوں کی اندرونی صورتحال تھی۔ اب جب کہ ہلاکو خان مصر پر حملہ آور ہونے کی اپنی تیاریوں کو مکمل کر چکا تھا کہ اس کے آبائی دشت اور مرکزی شہر قراقرم سے اس کے لیے یہ پیغام آیا کہ منگولوں کا خاقان اور اس کا بھائی منگو خان فوت ہو چکا ہے، لہٰذا اگلے خاقان کا انتخاب کرنے کے لیے ہلاکو خان کا اپنے مرکزی شہر میں آنا انتہائی ضروری ہے۔ ایک دن کے بعد ہلاکو خان نے فیصلہ کیا کہ وہ واپس جائے گا، اس لیے کہ ہلاکو خان یہ امید لگائے بیٹھا تھا کہ اپنے بھائی کی جگہ وہ خاقان بن جائے گا، جبکہ مسلمانوں کے جو علاقے اس نے فتح کیے ہیں وہاں اپنے بڑے بیٹے اباقہ خان کو حکمران بنا دے گا۔ انہی حالات کو سامنے رکھتے ہوئے اس نے واپسی کا ارادہ کیا۔ منگو خان کی موت کی خبر آنے کے بعد جو حالت ہلاکو خان کی تھی اس کے متعلق مورخین لکھتے ہیں کہ اس موقع پر ہلاکو خان ہچکچایا اور ہچکچاہٹ کی بات بھی تھی۔ منگولوں کی روایات کے مطابق صحرائے گوبی میں اپنے شہر قراقرم واپسی اور عزیزوں کی قرولتائی یعنی مجلس میں شرکت ضروری تھی، خواہ وہ کتنی ہی دور صحیح لیکن شرکت لازمی تھی۔ اب جب کہ ہلاکو خان نے واپسی کا فیصلہ کر لیا تو مورخین لکھتے ہیں کہ اس موقع پر اس کی بیوی دوخوزہ جو عیسائی تھی وہ چاہتی تھی کہ مصر کو فی الفور فتح کر کے مسلمانوں کو نیست و نابود کر دیا جائے۔ اس نے ہلاکو خان کو مشورہ دیا کہ اس کا بھائی تو اب مر چکا ہے، منگو خان کی صورت تو اب وہ نہیں دیکھ سکتا، اور کیا اس نے سختی سے منگو خان کے حکم کی تعمیل نہیں کی؟ اسے جو انجام ملنا تھا مل چکا۔ سمرقند کی حسین وادیاں، دجلہ کے کنارے بغداد کے باغات، عروس البلاد دمشق اور حلب تک اس کے قبضے میں ہیں اور اس کا ورثہ بن چکے ہیں۔
دوقوزہ نے اسے یہ بھی یاد دلایا کہ اس کے بھائی منگو خان نے اسے ایلے خان کا خطاب دے رکھا ہے۔ منگو خان کے بعد اب سب سے اعلیٰ و عرفہ وہی ہے، لہٰذا اسے واپس اپنے مرکزی شہر قراقرم جانے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اس نے اپنے خاندان، اپنی نسل کے لیے ایک نئی سلطنت کی بنیاد ڈال ہی دی ہے۔ دوقوزہ نے ہلاکو خان کو مزید مشورہ دیا کہ ریگستان کے ایک ذرا سے ٹکڑے کو پار کرنے کے بعد چند منزلوں کے فاصلے پر دریائے نیل کے کنارے قاہرہ کا شہر ہے، اس پر اس کا قبضہ ہو جائے تو مشرق قریب کا مالک بن جائے گا اور اس کے بیٹے ایل خان نست و نابود عباسیوں کے علاقوں کے مالک بنیں گے۔ بحر روم کے نیلے پانی کے کنارے وہ عشرت گاہیں بنائیں گے، اسے اپنی فتح اور ظفر کے متعلق کسی قسم کا شک نہیں رہے گا۔ اس موقع پر ہلاکو خان کے سپہ سالار قطبوغا نے بھی یہی اصرار کیا کہ آگے بڑھتے چلے جائیں، واپس اپنے مرکزی شہر قراقرم جانے کی ضرورت نہیں۔ آخر منزل تک پہنچ کر واپس لوٹ جانے کا کیا فائدہ؟ اگر قراقرم کے لیے ہلاکو خان نے دور دراز کا سفر شروع کیا تو اس سفر میں ایک عرصہ گزر جائے گا، اس کا نیا مفتوح علاقہ برقائی خان کی زد میں آ جائے گا، جو اب بری طرح مخالفت پر اترا ہوا تھا، جس نے قیچاک کے علاقوں میں اپنے عساکر جمع کرنے شروع کر دیے ہیں۔ ہلاکو خان کی بیوی دوقوزہ نے مزید کہا، بلکہ التجا کی کہ جمے رہو، یہاں کون ہے جو تمہارے حکم کی سرتابی کرے گا؟ اس کے علاوہ آرمینیا کا عیسائی بادشاہ ہیشون، جو اس وقت اپنے لشکر میں شامل ہو پڑا تھا، اور ارض شام کا اسقف باربیرس بھی دوقوزہ کے ہمنوا ہو گئے تھے، اس لیے کہ آرمینیا کا حکمران ہیشون اور شام کا اسقف باربیرس ڈرتے تھے کہ اگر ہلاکو واپس چلا گیا تو شمال کی طرف سے اسلام قبول کرنے والا برقائی خان ان پر چڑھ دوڑے گا، اور جنوب کی طرف سے مصریوں کا سپہ سالار رکن الدین بیبرس آندھی اور طوفانوں کی صورت اختیار کر کے ان کے پرخچے اڑا دینے کی کوشش کرے گا۔ یہ بڑا نازک موقع تھا۔ ہلاکو خان کے لشکر کی اکثریت چاہتی تھی کہ ہلاکو واپس نہ جائے۔ اس کے علاوہ گردستان، آرمینیا اور دوسرے علاقوں کے صلیبی ٹیمپلز اور ہاسپٹلز جو ہلاکو خان کے لشکر میں شامل ہو گئے تھے، انہوں نے بھی ہلاکو خان کو بڑا سمجھایا کہ یہ اسے واپس منگولوں کے مرکزی شہر قراقرم جانے کا نہیں سوچنا چاہیے، بلکہ جنوب کی طرف پیش قدمی کرتے ہوئے مصر کو فتح کرنا چاہیے۔ اس موقع پر منگول سالاروں نے بھی فوراً ان ساری نصرانی قوتوں کی رائے سے اتفاق کیا اور ہلاکو کو ترغیب دی کہ جنوب کی طرف بڑھتے ہوئے مسلمانوں کے آخری حصار کو تباہ و برباد کر دیا جائے۔ انہوں نے ہلاکو کو یہ بھی ڈھارس دی کہ اس کے اپنے پاس ایک بہت بڑا لشکر ہے، جبکہ آرمینیا اور گرجستان کے بڑے بڑے لشکروں کے علاوہ انطاکیہ کے نائٹ اور دوسری عیسائی مملکتوں کے کوہستانی دستے ہلاکو کے لشکر میں اس تعداد میں شامل ہو چکے ہیں کہ مصر کی کوئی بھی طاقت اور قوت ان کی یلغار کو روک نہ پائے گی۔ ہلاکو کے ایک سالار نے اسے یہ بھی یاد دلایا کہ مرنے والے خاقان منگو نے حکم دیا تھا کہ مصر کا خاتمہ کر دیا جائے۔ اس سالار نے ہلاکو خان کو یہ بھی یاد دلایا کہ چنگیز خان کا قول ہے کہ دشمن پر یورش کی جائے تو پھر دم نہ لیا جائے۔ یہ ساری باتیں سن کر ہلاکو سوچ میں پڑ گیا، لیکن آخر اس نے یہی فیصلہ کیا کہ اسے واپس اپنے مرکزی شہر قراقرم جا کر خاندان کی قرولتائی یعنی مجلس میں حصہ لینا چاہیے۔ چنانچہ اس نے تیز رفتار قاصد اپنے بھائیوں کی طرف روانہ کیے اور انہیں خبر کی کہ وہ قرولتائی میں شرکت کرنے کے لیے آ رہا ہے۔ چنانچہ اپنے لشکر کے ایک حصے کے ساتھ اس نے شمال کا رخ کیا۔ اس کے لشکر میں جو واپس جا رہا تھا اس کے بیٹے اور بیوی دوقوزہ بھی شامل تھے۔ ہلاکو خان چاہتا تھا کہ برف باری ہونے سے پہلے پہلے اپنے مرکزی شہر پہنچ جائے۔ اگر ایسا نہ ہوا تو راستے میں اس کے ساتھ گھوڑوں کے علاوہ جس قدر بار برداری اور خوراک میں استعمال ہونے والے جانور ہیں، بھوک سے مر جائیں گے۔ شمال کی طرف روانہ ہوتے وقت ہلاکو خان نے اپنے پیچھے اپنے سپہ سالار قطبوغا کو چھوڑا، لشکر کا ایک بہت بڑا حصہ اس کے حوالے کیا، ساتھ ہی جس قدر ارمنی، گرجستانی اور دوسرے عیسائی قوتیں ہلاکو خان کے لشکر میں شامل ہوئی تھیں، ان سب کو اس نے قطبوغا کی کمانداری میں دیا، اور قطبوغا کو اس نے حکم یہ دیا کہ وہ دریائے اردن کے علاقے میں منگولوں کی عسکری سرحد کی حفاظت کرتا رہے۔ اس طرح ارض فلسطین سے ہلاکو خان تبریز کی طرف روانہ ہوا۔ منصور بن احمد کا بیٹا اب چلنے پھرنے لگا تھا، اور وہ منصور بن احمد اور کیتھرین دونوں کی خوشی اور طمانینت کا باعث تھا۔ ایک روز ظہر کی نماز کے بعد دونوں میاں بیوی اپنے بیٹے کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ کیتھرین کے پہلو سے اٹھ کر منصور بن احمد صدر دروازے کی طرف بڑھا۔ دروازہ جب اس نے کھولا تو دروازے پر لوئی تاشی، یانگ خان، شرف الدین اور حسام الدین کے علاوہ کچھ دوسرے سالار اور مخبر بھی تھے۔ منصور بن احمد نے دیوان خانے کا دروازہ کھولا، سب کو بٹھایا، خود بھی ان کے پاس بیٹھ گیا۔ پھر منصور بن احمد گفتگو کا آغاز کرنا ہی چاہتا تھا کہ لوئی تاشی بولا اور منصور بن احمد کو مخاطب کر کے کہنے لگا، امیر، یہ دو مخبر آئے ہیں اور آپ سے کوئی اہم خبر کہنا چاہتے ہیں۔ ہم نے ان سے پوچھا نہیں ہے، جب یہ آئے تو ہم نے یہی فیصلہ کیا کہ آپ کی موجودگی میں ساری تفصیل سنی جائے گی، چنانچہ ان دونوں کو لے کر ہم آپ کے پاس آ گئے ہیں۔ لوئی تاشی جب خاموش ہوا تب منصور بن احمد نے غور سے ان کی طرف دیکھا، پھر کہنے لگا، کہو کیا معاملہ ہے؟ اس پر ایک بولا اور کہنے لگا،
امیر، بات یہ ہے کہ ہلاکو خان واپس منگولوں کے مرکزی شہر قراقرم کی طرف جا رہا ہے۔ یہ الفاظ سن کر منصور بن احمد چونکا تھا، کچھ پوچھنا چاہتا تھا کہ وہ مخبر خود ہی بول پڑا اور کہنے لگا، امیر، چند دن پہلے منگولوں کے مرکزی شہر قراقرم سے کچھ قاصد آئے تھے جنہوں نے فلسطین میں قیام کیے ہوئے ہلاکو پر انکشاف کیا کہ اس کا بڑا بھائی اور منگولوں کا خاقان منگو خان مر چکا ہے، لہٰذا خاندان کے افراد نے ہلاکو خان کو اپنے مرکزی شہر قراقرم میں بلایا ہے تاکہ نئے خاقان کا انتخاب کیا جا سکے۔ چنانچہ ہلاکو نے واپس جانے کا فیصلہ کیا ہے۔